غریب اور کمزور خاتون کسی کافر کے ہاں غلام تھی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ خاتون بہت ضعیف العمر تھی مگر عشق رسول سے سرشار تھی اور ہر وقت پیارے آقا کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کے جسم میں طاقت کی بجائے عشق رسول دوڑتا تھا۔ اس کا ظالم آقا اسے بہت مارتا پیٹتا اور ظلم کرتا تھا، مگر یہ خاتون تمام تکلیفیں برداشت کرتی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پیش کرتی رہتی۔ ایک روز جب اس کا ظالم آقا اس پر تشدد کر رہا تھا تو اس نے عمر کو اپنے پاس بلایا اور کہا، ذرا اس خاتون کو تو دیکھو، یہ اپنے نبی کا نام لینا نہیں چھوڑ رہی۔ اس پر عمر تحش و غضب میں آ گئے اور اس خاتون کو پیٹنا شروع کر دیا۔ بیچاری ضعیف خاتون کو اتنا پیٹا کہ ظلم کی انتہا اور درد کی شدت سے اس خاتون کی آنکھیں چہرے سے باہر نکل پڑیں تو عمر نے کہا، بلاؤ اپنے نبی کو اور کہو تمہاری آنکھیں ٹھیک کر دیں۔ اس ضعیف العمر خاتون نے روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور یہ کلمات کہے کہ اے اللہ، مجھے اپنی آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، مگر اب بات تیرے محبوب کی عزت پر ہے، تو کرم کرنا۔ اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے اور آنکھوں کی روشنی بحال کر دی جاتی ہے۔ اس پر عمر حیرت زدہ ہو کر اس خاتون کو باہر چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ عرصہ کے بعد جب حضرت عمر ایمان لے آتے ہیں تو عجیب کیفیت ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں اور مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں اور اعلان کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ دیکھو عمر ایمان لے آیا، اللہ کے نبی پر ایمان لے آیا، دیکھو آؤ تم بھی اللہ کے نبی پر ایمان لے آؤ۔ تم کمزوروں پر ظلم کرتے ہو اور جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو اور بچوں کو یتیم کرنا ہو وہ میرے سامنے آئے۔ گلی میں حضرت عمر کا سامنا اس خاتون سے ہوتا ہے جس پر ایک بار آپ نے ظلم کیا تھا، اور وہ خاتون کہتی ہیں، اے عمر کیا ہوا؟ اس دن تو تم بہت قہر و غضب میں تھے۔ حضرت عمر نے کہا، مجھے معاف کر دینا کہ اس دن میں نے نبی کو دیکھا نہیں تھا، مگر آج اس نبی کو دیکھ کر آیا ہوں۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر وہ ہیں کہ اگر کہیں سے ان کا گزر ہو اور سامنے شیطان آ جائے تو عمر کو دیکھ کر راستہ بدل لیتا ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تم نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا ذکر بھی لازمی کیا کرو۔